أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں یتیموں کے مال کے سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ جو ان کے لیے بہتر ہو اس طرح سے ان کے مال میں ہمیں معاملہ کرنا چاہیے اور ان کے مال کو اپنے مال سے ملانے کی بھی اجازت دی گئی تھی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں مشرکوں سے ازدواجی زندگی کا تعلق جوڑنے کے سلسلے میں ہدایت دی جا رہی ہے. چونکہ مال کے ملانے کا تذکرہ تھا، اسی طرح سے یہاں پر آپس میں ایک دوسرے سے گھلنے ملنے کے سلسلے میں بھی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ آدمی جس سے گھل مل کر ساتھ میں رہتا ہے ایک دوسرے پر اس کے اثرات پڑنا لازمی ہے. خاص طور پر میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے سے آدمی دل سے بھی بہت قریب ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے جذبات کا بھی ایک دوسرے پر اثر پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان کی حفاظت ہر چیز سے مقدم ہے. تو اس لیے یہاں پر ہدایت دی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرکوں سے نکاح مت کرو حتیٰ یؤمنن، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومن باندی خیر من مشرکۃ، مشرک باندی سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند آ جائے. پہلا حکم تو یہ دیا گیا مسلمانوں سے، ایمان والوں سے کہا گیا کہ کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ جاہلیت میں کسی عورت سے ان کے تعلقات تھے، تو اسلام لانے کے بعد ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں شادی کروں گا. ابتدائی دور میں غیر مسلموں سے نکاح جائز تھا، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. لَهُنَّ حِلٌّ لَكُمْ وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، کہا کہ نہ وہ تمہارے لیے حلال ہے نہ تم ان کے لیے حلال ہے. ایک مومن اور کافر کے درمیان ازدواجی رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مدت میں جب ان صحابی نے سوال کیا تو پھر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی
کہ اگر کسی مشرک سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو جب تک وہ ایمان نہ لائے اس وقت سے ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح کرنے کا لالچ دے کر ان کو اسلام کی دعوت نہیں دینی چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آدمی چاہے مرد ہو عورت اپنی خوش دلی سے دین کو قبول کرے، بعد میں آپ ان سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جھانسا دے کر ان کو دعوت دینا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ لا تنکحوا المشرکات ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرک عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ پھر کہا کہ مومن باندی جو آزاد عورت نہیں ہے بلکہ غلام ہے، ابتدا میں اس کا رواج تھا، ان کو اختیارات بھی کم ہوتے تھے، محدود ہوتے تھے، ان کے احکام بھی آزاد عورتوں کے مقابلے میں مختلف ہوتے تھے، لیکن کہا کہ ایک کافرہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کے مقابلے میں ایک مومن باندی ہے جن کا درجہ دوسرے نمبر کا ہے، ان سے نکاح کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے ایمان تو محفوظ رہے گا، آپ کے عقائد پر، آپ کی فکروں پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے اعمال پر غلط اثر نہیں پڑیں گے۔ اس لیے کہا والا امۃ مؤمنۃ، یقیناً ایک مومن باندی خیر من مشرکۃ، بہتر ہے مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ مشرک عورت تمہیں پسند آ جائے، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، اور کسی وجہ سے آپ کو مشرک عورت پسند آ جائے تو اس کے مقابلے میں ایک مومن باندی زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی مومن مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی عورتوں کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہ کرو، اس لیے کہ عورتیں اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی ہے بلکہ ان کا ولی کرتا ہے، تو اس لیے حکم دیا گیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکوں سے نکاح مت کراؤ، یعنی اپنی عورتوں کا، اپنی لڑکیوں کا، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور یقیناً ایک مومن غلام کا مطلب بھی وہی جو آزاد نہ ہو، خیر من مشرک، ایک مشرک سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک تمہیں کتنا پسند نہ آ جائے، اپنی دولت کے اعتبار سے، اپنے حیثیت کے اعتبار سے، اپنے خاندان کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، چاہے وہ کتنا پسند نہ آئے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک مومن غلام سے آپ اپنی عورت کا نکاح کروائیے، اپنی لڑکی وغیرہ کا اگر ضرورت پڑے، لیکن مشرک سے کبھی نہ کروائیے۔ وجہ کیا ہے؟ اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک ہیں وہ آپ کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی وجہ یہی ہے کہ ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ جب آپ کا ازدواجی رشتہ تعلق قائم ہو جائے گا تو میاں بیوی کا رشتہ تو بالکل آپس میں گھل مل کر رہنے کا راستہ ہے، یہ تو رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر ہم ایک دوسرے سے نکاح کریں گے، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مومن کا اثر ایک مشرک پر پڑ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ موہوم چیز ہے، اس کے مقابلے میں اس کے شرک کا اثر، اس لیے کہ برائیوں کا اثر جلدی ہوتا ہے، اس کے شرک کا اثر جلدی پڑ سکتا ہے، وہ اپنے جھانسے میں لے کر ہمیں کفر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک عورت ہوگی، چونکہ مرد اس کا نان نفقہ سنبھالتا ہے اور اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا اثر اس عورت پر بھی پڑ سکتا ہے، تو اس لیے دونوں کو اجازت نہیں دی گئی۔ مرد کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی مشرک عورت سے نکاح نہ کرے، البتہ مرد کو اہل کتاب کی عورتوں سے، یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جن عورتوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں ان کی پاک دامن عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ کب ہے؟ جب وہ اپنے دین پر باقی ہوں، وہ بھی اگر شرک میں مبتلا ہو جائے
وہ بھی اپنے مذہب کو چھوڑ کر الحاد میں مبتلا ہو جائیں، بے دین ہو جائیں، تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ مومن عورت کا نکاح نہ مشرک سے ہو سکتا ہے، نہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے ہو سکتا ہے۔ عورت کے لیے اہل کتاب کے مرد بھی حرام ہیں اور مشرک مرد بھی حرام ہیں مومن عورت کے لیے، اور مومن مرد کے لیے مشرک جتنے بھی ہیں وہ سب حرام ہیں۔ البتہ اہل کتاب کی عورتیں ان کے لیے جائز ہیں بشرطے کہ وہ اپنے دین پر باقی ہوں۔ تو اس لیے وجہ بھی اللہ نے یہ بتائی کہ اصل ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تو جہنم کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، آپ ان سے رشتہ کریں گے، ممکن ہے ان کی غلط چیزیں آپ کے اندر بھی منتقل ہو جائیں اور آپ کا ایمان برباد ہو جائے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تو آپ کو جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دعوت دیتے ہیں، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اس راستے کو اختیار کریں جس سے ہمیں جہنم سے بچنا ممکن ہو اور جنت میں داخل ہونا ممکن ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ جوڑیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل کتاب سے نکاح کرنے سے بھی منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ممکن ہے ان کے اثرات آپ میں منتقل ہو جائیں اور اس کی وجہ سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اس لیے روکا کرتے تھے۔ تو احتیاط اس میں بھی بہتر ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، پھر اللہ نے کہا کہ وہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا۔ بیّن کے معنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ چیزیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بتاتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھیے کھول کھول کر بتا دیا، وجہ بھی بتا دی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اپنی ان خواہشات اور ان جذبات سے اپنے آپ کو دور رکھیں جن کی وجہ سے ان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو پیغام اس آیت میں دیا گیا ہے اس پیغام کو سامنے رکھیں اور جہاں تک ممکن ہو اپنے ایمان کی حفاظت کی ہم کوشش کریں، اور کفر و شرک کی تمام جو اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، کفر و شرک کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں، اس نے اپنا آپ کو ہم دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔